السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما اصابکم من مصیبت الا فبما کسبت ایدیکم۔ محترم حاضرین و ناظرین کرام، جیسا کہ ہم سبھی کو معلوم ہے سوشل میڈیا کے ذریعے سے کہ عائشہ عارف نامی ایک نوجوان خاتون نے خودکشی کر لی ہے، جہیز کے دباؤ میں آ کر کے، یا یوں سمجھ لیجئے کہ محبت میں ناکام ہو کر کے۔ تو آج میں اسی تعلق سے چند باتیں آپ لوگوں کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ محترم حضرات، ہم مسلمان ہیں اور ہمارے لیے اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آئیڈیل اور نمونہ بنا دیا ہے۔ جیسا کہ اللہ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی مکمل ضابط حیات ہے، نمونہ ہے، ماڈل ہے۔ ہمیں کسی سائنٹسٹ یا اسی طریقے سے کسی ہیرو ہیروئن یا کسی پولیٹیشین یا کسی پیر، کسی بزرگ، کسی اور کو ماڈل بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے لیے ہر معاملے میں ماڈل، اسوہ، نمونہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چاہے وہ عبادت کا معاملہ ہو، چاہے وہ معاملات ہوں، لین دین کا معاملہ ہو، چاہے وہ شادی بیاہ کا معاملہ ہو، اخلاق ہو، ہر معاملے میں ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوے کو، نمونے کو، ماڈل کو دیکھنا چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دو شادیاں نہیں کی، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 شادیاں کی، لیکن آپ نے کسی بھی بیوی سے کوئی جہیز نہیں لیا۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ کی 4 بیٹیاں تھیں اور چاروں بیٹیوں کی شادی، کسی کو کچھ بھی جہیز کے نام پر نہیں دیا۔ حالانکہ بہت سارے لوگ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں جہیز فاطمہ بول کر کے، لیکن وہ بھی غلط ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اگر کچھ دیا ہے تو وہ بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ ہی کی زرہ بیچ کر کے دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، چونکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کفالت میں تھے، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انتظام کیا، وہ بھی اپنے پیسے سے نہیں بلکہ خود حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر علی رضی اللہ عنہ ہی کے پیسے سے ان کے نئے گھر کا انتظام کیا، جو ضرورت کی چیز تھی اس کو مہیا کیا۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ اسلام کے اندر جہیز کی کوئی، جو جائز ہونے کی کوئی بھی اس کا ثبوت اور کوئی بھی دلیل نہیں، لیکن اس کے باوجود ہم جو ہے لڑکی والوں سے جہیز کا مطالبہ کرتے ہیں۔ لڑکے والے جو ہے اسپیشل طریقے سے، الگ الگ طریقے سے جہیز کا مطالبہ کرتے ہیں، جو سراسر ناجائز اور حرام۔ ہاں، اتنا ضرور ہے کہ آج خاص طور سے ہمارے ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش اور بہت سارے دنیا کے اندر لوگ جو ہے غیروں کے رسم و رواج اور مذہب کے دباؤ میں آ کر کے ان کی نقل کرتے ہوئے، ان کی مشابہت کرتے ہوئے لڑکی کو جو اس کا حق وراثت ہے اس سے محروم کر دیے۔ بہت کم ہی لوگ ہیں جو اپنی بیٹیوں کو ان کی وراثت، ان کی جو حق ہے وہ حق دیتے ہیں، وہ حصہ جو جائیداد میں ہوتا ہے وہ دیتے ہیں۔ تو اس کی وجہ یہ ہوئی کہ لوگوں نے جب دیکھا کہ لوگ جو ہے لڑکیوں کو وراثت کے حق سے محروم کر دیتے ہیں، تو کیوں نہ ہم شادی کے وقت ہی مانگ لیں۔ تو ایک جائز چیز جو واجبی چیز تھی اس کو بدل کر کے جہیز ملا کر کے رکھ دیا جو ناجائز۔ اسی لیے کہتے ہیں نا، جب ایک سنت فنا ہوتی ہے تو اس کی جگہ نہ جانے کتنے جو ہے منکرات، بدعات
جنم لے لیتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے لڑکی کو لڑکوں کے جیسا وراثت میں حقدار بنایا ہے۔ اتنا ضرور ہے برابر کا حق نہیں دیا، لیکن نصف کا یعنی آدھے کا حق دیا کہ اگر لڑکے کو سمجھ لیجئے اگر 3 لاکھ ہے، ماں باپ کی جائیداد یعنی باپ کی جائیداد ہو یا ماں کی جائیداد ہو، بچا ہوا جو بھی حصہ ان کے مرنے کے بعد جو ترکہ ہے، جو وراثت ہے، وہ جو ہے اگر ایک لڑکا اور ایک لڑکی ہے تو لڑکے کو ڈبل اور لڑکی کو سنگل ملے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ جو عائشہ عارف نامی خاتون نے خودکشی کی ہے، کیا یہ درست ہے یا غلط؟ میرے بھائیوں، خودکشی اسلام کے اندر مکمل طریقے سے حرام۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اللہ نے فرمایا کہ تم اپنے آپ کو قتل مت کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جسم، یہ جان اللہ رب العالمین کی امانت، یہ ہماری نہیں، یہ اللہ نے ہم کو دیا ہے، یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ تو اس کا مطلب ہی نہیں کہ ہم اس کے مالک ہو گئے، ہم اس کو قتل بھی کر دیں، نہیں، یہ سراسر ناجائز ہے۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی خودکشی کرتا ہے تو جو جس طریقے سے مرے گا اسی طریقے سے جہنم میں اس کو سزا دی جائے گی۔ مثلا کوئی اپنے آپ کو پہاڑ سے گرا کے مار لیتا ہے تو پہاڑ سے ہمیشہ گرتا رہے گا، وہی تکلیف۔ زہر پی کر کے کوئی مر گیا تو زہر پیتا رہے گا۔ اس طریقے سے خودکشی مکمل حرام ہے۔ اب جہاں تک سوال یہ ہے کہ اگر میاں بیوی میں تکرار ہو جائے، لڑائی جھگڑے ہو جائیں جو انسان ہونے کے لحاظ سے ہو سکتے ہیں، لیکن یہ تکرار اگر بہت زیادہ بڑھ جائے تو اللہ رب العالمین نے اس کے لیے جو ہے حل کرنے کا طریقہ بتایا۔ حکم من اہلی و حکم من اہلیہ، کہ 2 طرف سے ایک ایک حکم، انصاف کرنے والے، ثالث جسے کہا جاتا ہے، فیصلہ کرنے والے بیٹھیں گے، لڑکے کی طرف سے کوئی بڑا آدمی، لڑکی کی طرف سے، اور اس کو حل کرانے کی کوشش کریں گے۔ اگر نہیں حل ہوا تو بھی اسلام نے دونوں کے الگ ہونے کا ایک طریقہ رکھا، وہ طلاق یا خلا۔ اگر لڑکا طلاق دینا سمجھے طلاق دے، اور اگر لڑکا طلاق دینا نہیں سمجھ رہا ہے، لڑکی والے پریشان ہو رہے ہیں لڑکے سے، تو خلا لے لیں۔ اس کا یہی طریقہ ہے۔ ایسا نہیں کہ زبردستی اب شادی ہو گئی تو اب مرتے دم تک ہم جو ہے مجبور ہو کر کے، چاہے ہماری جان چلی جائے وہیں رہیں گے، ایسا نہیں۔ اسلام نے جان کی قدر کرتے ہوئے جب لڑائی جھگڑے حد سے زیادہ ہو جائیں اور زندگی گزارنا مشکل ہو جائے تو اس جو ہے اس کو ختم کرنے کے لیے، الگ ہونے کے لیے طلاق یا خلا رکھا۔ تو یہ طریقہ، لیکن آج لوگ جو ہے طلاق یا خلا کو بہت جرم سمجھ لیتے ہیں اور جہیز کو عام کر رہے ہیں، جہیز کو جائز سمجھ لیتے ہیں۔ کوئی بھی شادی ہو، اس میں کوئی 1,00,000-2,00,000 کا مطالبہ کر رہا ہے، کوئی بڑے بڑے گاڑیوں کا مطالبہ کر رہا ہے، کوئی بلیٹ اور کار کا مطالبہ کر رہا ہے، اور لڑکے والے مطالبہ کر رہے ہیں، لڑکی والے اس کو پورا کریں۔ اس طریقے سے جو ہے مالدار لوگ جو ہے کار دے رہے ہیں، اور ان سے کچھ اگر کم حیثیت والے ہیں تو بلیٹ اور گاڑی دے رہے ہیں، اس سے بھی کم حیثیت والے ہیں تو سائیکل دے رہے ہیں، اس سے بھی کم حیثیت والے ہیں کچھ نہ کچھ دے رہے ہیں۔ یہ لین دین سے جو ہے رشتے نہیں بنتے میرے بھائی۔ پیسوں کے رشتے ہمیشہ جو ہے مطلبی رشتے ہوتے ہیں۔ رشتہ محبت سے ہوتا ہے، اخلاق سے ہوتا ہے، ایک دوسرے کے حقوق کو پورا کرنے کی ذمہ داری سے ہوتا ہے۔ اگر لڑکا اپنے جو ہے بیوی کا جو حق ہے اس حق کو پورا کرے، اور لڑکی بھی اپنے شوہر کا جو حق ہے اس حق کو ادا کرے، تو اس طریقے سے آپس میں محبت ہوگی اور بھائی چارہ پیدا ہوگا اور یہ چیز چلے گی۔ اب جہاں تک لوگ جو ہے محبت میں ناکام ہو کر کے خودکشی کر لیتے ہیں، تو اس میں میں سمجھتا ہوں زیادہ سے زیادہ فلموں کا، سیریل کا بہت بڑا رول ہے، کیونکہ آج کل نوجوان نسل خاص طور سے موبائل کے ذریعے سے، ٹی وی کے ذریعے سے اور نیوز پیپر کے ذریعے سے ایسے واقعات دیکھ کر کے، ایسے ویڈیوز دیکھ کر کے جو ہے وہ جذباتی ہو جاتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں ہم بھی، اگر ہمارے ساتھ ایسا ہو تو ہم بھی ایسا کریں گے۔ میرے بھائیوں،
یہ فلم، یہ سنیما، یہ ہمارے لیے ماڈل نہیں، ہمارے لیے ماڈل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ مصیبت آتی ہے خود انسانوں کے اپنے اعمال ہی کی وجہ سے مصیبت آتی ہے۔ اللہ نے فرمایا وما اصابکم من مصیبت الا فبما کسبت ایدیکم، کہ تمہارے کچھ کرتوت، تمہارے کچھ کمیوں کی وجہ سے ہی مصیبت تم پر آتی۔ لیکن مصیبت آنے کے وقت کیا کرنا چاہیے انسان کو؟ اللہ نے اس کا حل بھی بتایا، الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ان کے اوپر جب کوئی مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں ہم اللہ کے لیے، اللہ کی طرف لوٹ کے جانے والے ہیں۔ بڑی سی بڑی مصیبتیں آئیں، دین کے بارے میں بھی بہت سی تکلیفیں آئیں۔ حضرت آسیہ جو رضی اللہ عنہا، حضرت آسیہ رضی اللہ عنہ، فرعون نے کتنا ظلم کیا لیکن انہوں نے برداشت کیا۔ اسی طریقے سے دین پر استقامت اختیار کرتے ہوئے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئی۔ ابو جہل نے ان کو، ابو جہل ظالم، اس نے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیر مار کے، برچھا مار کے شہید کر دیا۔ تو ایسی بہت ساری خاتون ہیں اور بہت سارے جو ہے صحابہ کرام، صحابیات ہیں جن کی زندگیاں ہمارے لیے نمونہ ہیں کہ انہوں نے صبر کیا۔ مصیبت ہر طرح سے آ سکتی ہے، کبھی بیماری کی طرف سے آ سکتی ہے، کبھی لڑائی جھگڑے کی طرف سے آ سکتی ہے، کبھی وباؤں کی شکل میں مصیبت آ جاتی ہے، کبھی بھوک کی تکلیف، اور جو ہے اسی طریقے سے کوئی جو ہے کاروبار میں نقصان ہو کر کے تکلیف آ سکتی ہے۔ بہت ساری تکلیف ہیں، کوئی بھی تکلیف آئے تو اس کا حل یہ نہیں کہ چلو خودکشی کر لو مر جاؤ، بلکہ اللہ سے دعا کرنا ہے، اللہ سے جو ہے دعا کر کے اس کے بارے میں اللہ سے مانگنا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تم جو ہے اللہ سے سوال کرو، اللہ سے مانگو، ادعونی استجب لکم، اللہ کہتا تم مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ اب ہم کیا کرتے ہیں، اگر پیسوں کی ضرورت ہو گئی تو ہم انسانوں سے ہی مانگنا شروع کر دیتے ہیں۔ بھائی انسان سے قرض لے سکتے ہیں یا ضرورت پہ لے سکتے ہیں، ایسا نہیں کہ نہیں لے سکتے، لیکن اصل چیز ہمیں اللہ سے مانگنا، اللہ سے دعا کرنا، اللہ اس کا کوئی حل نکال۔ اسی لیے جب حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر کا انتقال ہو گیا اور وہ پریشان ہو کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی، یہ دعا پڑھو، اللہم اجرنی فی مصیبتی وخلف لی خیرا منہا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی، اللہ مجھے اس مصیبت میں ثواب دے، بدلہ دے، صبر کرنے کی وجہ سے، اور اس سے بہتر بدلہ دے۔ تو کیا ہوا، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا قبول ہوئی، اور حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ سے بھی بہتر شوہر خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر دیا، کہ بعد میں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین بنی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بنی۔ تو یہ ہے، جب ہم اللہ سے اپنا تعلق اور اپنا رشتہ قائم کریں گے تو انشاءاللہ اس کا حل نکلے گا۔ لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جو ناجائز محبتیں ہیں، جس کو محبت کا نام دے دیا گیا، حالانکہ یہ عشق ہے، ناجائز ہے، یہ بھی بہت بڑا فتنہ۔ آج کل نوجوان لڑکے لڑکیاں آپس میں محبت کر کے اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہمیشہ کے لیے اس محبت کو قائم رکھیں گے، لیکن میرے بھائیوں، یہ شہوت اور جذباتی محبت، عشق جسے کہتے ہیں، یہ ہمیشہ قائم نہیں رہ سکتی ہے، یہ ہرگز قائم نہیں رہ سکتی ہے۔ محبت تو حقیقت میں وہی قائم ہوتی ہے جو شادی کے بعد ہوتی ہے۔ تو جو محبت کر کے، عشق کر کے، لو میرج کے ذریعے سے یا اسی کو ارینج میرج بنا کر کے ماں باپ کو راضی کر کے کر لیتے ہیں، اس میں کہیں نہ کہیں کمی رہ جاتی ہے۔ اس لیے نوجوان نسل کو اس پر دھیان دینا چاہیے، اور غلط طریقے سے عشق کر کے، ناجائز محبت کر کے کبھی بھی شادی نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ماں باپ اور جو ہمارے ولی ہیں، ذمہ دار ہیں، ان کے حوالے کرنا چاہیے۔ وہ بہتر سے بہتر جو ہے جوڑے کا انتخاب کریں اور اس کے بعد شادی کریں، اس میں لڑکی کی بھی رضامندی ہو، لڑکے کی بھی رضامندی ہو، اور ماں باپ اپنی خوشی سے بہتر رشتہ ڈھونڈ کے بغیر جہیز کے مطالبے کے کریں، بلکہ یہ کہیں کہ بھائی جو لڑکی کا حق ہے وہ آپ بھی دیں، لڑکی آپ کی ہے، وہ بھی آپ کی اولاد ہے، جیسے آپ کی اولاد لڑکے ہیں، لڑکی بھی ہے، اللہ نے اس کا حق رکھا، اس کا حق اب نہیں، اب ضرورت نہیں، لیکن کم سے کم آپ بولیں مجھ سے کہ ہاں انشاءاللہ
ہم اپنے بچوں کو وصیت کر کے جائیں گے کہ میرے انتقال کے بعد ضرور میری لڑکی کا جو بھی جو میری جائیداد ہے اس میں ضرور اس کا جو حق ہے وہ حق ضرور دینا۔ اس طریقے سے جب ہم وراثت کو عام کریں گے انشاءاللہ جہیز کی وبا ختم ہوگی۔ جب تک ہم وراثت سے لڑکیوں کو محروم کرتے رہیں گے، لڑکے والے لڑکیوں پر ظلم کرتے رہیں گے، نہ جانے کتنی بہن بیٹیوں کی جانیں ایسی ہی جاتی رہیں گی۔ اس لیے میں خاص طور سے پورے معاشرے سے، پورے سوسائٹی سے، نوجوانوں سے، ماں باپ سے، سب سے ادباً درخواست کرتا ہوں کہ میرے بھائیوں، میری ماں بہنوں، یہ جو اسلام نے جو لڑکی کا جو حق دیا، حق وراثت، اس کو عام کیجیے اور جہیز جیسی بلا کو، مصیبت کو، ناجائز چیز کو ختم کرنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ العالمین ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، آمین تقبل رب العالمین۔